اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اجوف میں اعلال کے قواعد کے حوالے سے جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ ماضی معلوم کے صیغوں میں جو ماضی معلوم کے صیغے آتے ہیں ان میں کون کون سے اعلال کے قواعد جاری ہوتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ مضارع کے صیغے میں جو اجوف کے قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ چاہے مضارع معلوم ہو چاہے مضارع مجہول ہو، ہر جگہ یہ صیغہ جو ہے یہ جو قاعدہ ہے یہ جاری ہوگا۔ یہ قاعدہ ذرا سمجھیے گا۔ یہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اجوف واوی میں واو مضموم ہو، یعنی اس پر پیش ہو، ٹھیک ہے، یا اجوف یائی میں یا مکسور ہو۔ مکسور ہو کیا مطلب؟ یعنی اس پر زیر ہو تو اور اس واو اور یا سے پہلے والا حرف صحیح ہو، ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت پہلے والے حرف کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس ذرا ملاحظہ کریں۔ قاعدہ کیا ہے؟ واو اجوف واوی میں واو پہ پیش ہو، ضمہ ہو، یا اجوف یائی میں یا پہ زیر ہو یعنی کسرہ ہو، اور ان سے پہلے واو اور یا سے پہلے والا حرف جو ہے صحیح ہو اور ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت پہلے والے حرف کو دے دی جائے گی۔ ذرا ملاحظہ کریں۔ قامہ سے فعل مضارع کیا آتا ہے؟ یقوم کیا آتا ہے؟ یقوم۔ یقوم بر وزن یفعل، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ واو پہ پیش ہے، واو پہ کیا ہے؟ پیش ہے، واو مضموم ہے۔ واو سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ قاف۔ قاف کیا ہے؟ حرف صحیح ہے۔ قاف کیا ہے؟ حرف صحیح ہے۔ قاف حروف علت میں سے نہیں، چونکہ حروف علت فقط 3 ہیں، الف واو یا، تو قاف حرف صحیح ہے، اس پہ یہ حروف علت میں سے نہیں ہے، اور یہ ساکن ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو ہم واو کی حرکت نقل کر دیں گے قاف کی طرف، اور کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ یقوم۔ کیا بن جائے گا؟ یقوم۔ یقوم۔ ایک اور ایگزامپل ہم آپ کو دیتے ہیں۔ قال۔ قال سے ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ مضارع یقول۔ یہاں آپ ملاحظہ کریں، جو واو ہے اس پہ حرکت ہے، ضمہ ہے، واو مضموم ہے۔ واو سے پہلے والا حرف قاف صحیح ہو، ساکن ہے، تو واو کی حرکت قاف کو دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ یقول۔ کیا بن جائے گا؟ یقول بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس واو کی 2 ایگزامپل آ گئیں۔
ابھی ہم آپ کو یا کی ایگزامپلس بیان کرتے ہیں. ابھی آگے مثال ہم آپ کو دیتے ہیں یا والی. باع، اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یبیع، یبیع، یفعل، یفعل، یفعل. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے یا. کیا ہے ہمارے پاس؟ یا. اس پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے، یا مکسور ہے. یا سے پہلے والا حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ با. با حرف صحیح ہے، حروف علت میں سے نہیں ہے، اور ساکن ہے، تو یا کی حرکت منتقل کر کے ہم با کو دے دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ یبیعو، یبیعو. ایک اور ہم اس کی آپ کو اگزامپل دیتے ہیں. سارا یسیرو. یسیرو اصل میں کیا تھا؟ یسیرو، یسیرو تھا، یسیرو تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس یا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ ہے. یا پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، یہ مکسور ہے، یا کے نیچے زیر ہے، اور اس یا سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ سین. سین حروف صحیحہ میں سے ہے، سین حرف صحیح ہے اور ساکن ہے، تو یا کی حرکت منتقل کر کے سین کو دے دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یسیرو، یسیرو. ٹھیک ہے، پڑھیں گے ہم یسیرو. تو پس اگر واؤ پہ پیش ہو، اس سے پہلے والا حرف صحیح ہو، ساکن ہو، تو واؤ کی حرکت آپ پہلے والے حرف کو دے دیں گے. یا پہ زیر ہو، یا سے پہلے والا حرف صحیح ہو، ساکن ہو، تو یا کی حرکت منتقل کر کے آپ پہلے والے حرف کو دے دیں گے. یہ مضارع کے اجوف میں یہ قاعدہ جاری ہوگا. یہ یہاں تک جو بات ہم نے بتائی وہ کب تھی؟ جب واؤ یا پہ کیا ہو؟ واؤ پہ پیش ہو اور یا پہ زیر ہو. ابھی اگر واؤ یا پر زبر ہو، پہلے کیا بتایا ہم نے؟ واؤ پہ جب پیش ہو، ضمہ ہو، اور یا پہ کیا ہو؟ زیر ہو، کسرہ ہو. ابھی اگر واؤ یا پر فتحہ ہو، زبر ہو، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم دو کام کریں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ دو کام کریں گے. پہلا کام کیا کریں گے؟ اس زبر کو پہلے والے حرف کو منتقل کر دیں گے اور اس واو اور یا کو الف میں چینج کر دیں گے. ذرا توجہ کریں. ناما ینامو. ینامو اصل میں کیا تھا؟ ینوامو تھا. کیا تھا؟ ینوامو. یہاں پہ واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. واو سے پہلے والا حرف نون ہے. مضارع کی بات ہو رہی ہے. واو سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ نون ہے، اور یہ نون حرف صحیح ہے، حروف علت میں سے نہیں ہے، اور ساتھ میں ساکن بھی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. تو ہم واو کی حرکت کو منتقل کر کے نون کو دے دیں گے. کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ ینومو، ینومو. اور پھر ہم اس واو کو الف میں چینج کر دیں گے، ینامو. اس کی وجہ کیا ہے میں ابھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا، ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھتا کیا وجہ ہے، لیکن بہرحال ابھی آپ قاعدہ یاد رکھیں. اگر واو پہ زبر ہو، پہلے والا حرف صحیح ہو، ساکن ہو، تو واو کی حرکت پہلے والے کو منتقل کر کے واو کو الف میں چینج کر دیں گے. ابھی ہم یا کی بھی ایک مثال دیتے ہیں. ہابا ہابا یہابو. یہابو اصل میں تھا یابو. کیا تھا؟ یابو. یہاں پہ ہمارے پاس ہے یا، اس کے اوپر زبر ہے. ہم اس زبر کو پہلے والا حرف جو صحیح ہو، ساکن ہا ہے، اس کو منتقل کر دیں گے. کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ یہیبو، یہیبو. ٹھیک ہے.
اور اس یا کو ہم الف میں چینج کر دیں گے، بن جائے گا یہابو، ٹھیک ہے۔ تو بس مضارع میں اجوف واوی یائی میں پہلی تبدیلی کیا آئے گی، ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ اگر واو پہ پیش ہو، ٹھیک ہے، اور پہلے والا حرف صحیح اور ساکن ہو، تو ایک ہی کام کرنا ہے آپ نے، بس واو کی حرکت منتقل کر کے پہلے والے حرف کو دے دینی ہے۔ یقولو سے یقولو، یقوم سے یقوم۔ دوسرا، اگر یا ہو، یا کے نیچے زیر ہو، یا پہ کسرہ ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم، اور اس سے پہلے، یا سے پہلے کیا ہو، حرف ہو صحیح اور ساکن ہو، جیسے یبیعو، یہاں پہ آپ نے یا کی حرکت پہلے والے حرف کو دے دینی ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، بس حرکت کو منتقل کرنا ہے۔ یبیعو سے یبیعو، یسیرو سے یسیرو، جیسے کہ ہم نے مثالوں کو بیان کیا۔ لیکن اگر مضارع میں واو یا پر زبر آ جائے، مضارع میں کیا آ جائے، اجوف میں واو اور یا پہ زبر آ جائے، فتحہ آ جائے، تو یہاں پہ آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، اس زبر کو پہلے والے حرف جو کہ صحیح ہو ساکن ہوگا اس کو منتقل کر دینا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے واو اور یا کو الف میں چینج کر دینا ہے۔ ینوامو سے ینامو، یحیبو سے یہابو، تو یہ ایک تبدیلی ہے کہ جو کہ فعل مضارع میں جاری ہوگی۔ یہ تبدیلی کر کے آپ نے سمپل گردان کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ یقولو سے یقولو بنا، یقولو یقولانی یقولون، تقولو تقولانی یقولنا، تقولو تقولانی تقولون تقولین تقولانی تقولنا، اقولو نقولو، ٹھیک ہے، اس طرح۔ ینامو ینامان ینامانی ینامون، تنامو تنامانی ینمنا، تنامو تنامانی تنامون تنامین تنامانی تنمنا انمنا انامو ننامو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے تبدیلی کر کے حرکت کو پیچھے منتقل کرنا ہے۔ اگر واو پہ پیش ہو تو اس حرکت کو پہلے والے حرف صحیح و ساکن کو دے دینا ہے۔ واو پہ زیر ہو، یا پہ زیر ہو، تو اس حرکت کو آپ نے پہلے والے صحیح و ساکن حرف کو دے دینا ہے۔ اگر واو یا پہ زبر ہو تو پہلے والے صحیح و ساکن حرف کو زبر دے کے اس واو اور یا کو الف میں چینج کرنا ہے۔ یہ تبدیلی کر کے آپ نے سمپل گردان کرنی ہے۔ یہ ایک تبدیلی ہے۔ دوسری تبدیلی چھٹے اور 12ویں صیغے میں، فعل مضارع میں چھٹے اور 12ویں صیغے میں جمع مونس کے صیغے میں ہوگی۔ وہ کیا ہوگا، دو ساکن جمع ہونے سے حرف علت گر جائے گا۔ ذرا ملاحظہ کریں۔ مثلا ہمارے پاس ہے یقوم، یقومو سے گردان کریں، یقومو یقومانی یقومون، تقومو تقومانی، یہاں پہ کیا بنے گا، ہم نے نون لگانی ہے تو کیا بن جائے گا، یقومنا یقومنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ واو عین الفعل بھی ساکن، میم لام الفعل بھی ساکن، تو ہم نے قاعدہ کیا بتایا ہے، جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے۔ واو گر جائے گا، کیا بن جائے گا، یقومنا یقومنا، ٹھیک ہے۔ ابھی آ جائیں تقوم تقومانی تقومون تقومین تقومانی تقومنا، یہاں پہ بھی کیا ہوگا، جب 12واں صیغہ آئے گا جمع مونس مخاطب کا، بن جائے گا تقومنا تقومنا، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، واو کو گرائیں گے تو کیا بن جائے گا، تقومنا۔ ابھی باع یبیع والی مثال لیتے ہیں۔ یبیع سمپل گردان ہوگی، دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، یبیع میں یا کی حرکت کو با کو دیا ہے، سمپل گردان، یبیع یبیعانی یبیعون، تبیع تبیعانی، یہاں پہ آگے چھٹے صیغے میں کیا بنے گا، یبیعنا یبیعنا، دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، یہ یا اور عین، یہاں پہ حرف علت یا ہے، اسے گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا، یبیعنا یبیعنا، تبیعو تبیعانی تبیعون، تبیعین تبیعانی، یہاں پھر 12ویں صیغے میں یا گرے گی، بنے گا تبیعنا
तबीअना, दो साकिन जमा हो रहे हैं, या और आइन, तो या को गिरा देंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? तबीअना। क्या पढ़ेंगे? तबीअना। तबीअना अबीउ नबीउ। यनामू से हम आपको एक और मिसाल दे देते हैं। यनामू बन गया हमारे पास, यनामू, यनामानी, यनामूना, तनामू, तनामानी। अभी छठा सिक्का क्या बनेगा? यनामना, दो साकिन जमा हो रहे हैं तो हम अलिफ को गिरा देंगे तो बचेगा हमारे पास यनमना, यनमना। ठीक है। तनामू, तनामानी, तनामूना, तनामीना, तनामानी। 12वां सिक्का क्या बनेगा? तनामना, तनामना। यहाँ पे भी दो साकिन जमा हो रहे हैं, अलिफ और मीम, तो अलिफ को गिरा देंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा? तनमना, तनमना। ठीक है। तनमना, अनामू, ननामू। तो खुलासा कलाम ये हुआ, मुज़ारे में क्या क्या तब्दीली होगी? पहली तब्दीली ये होगी कि आपने वाव और या पे जो भी हरकत है उसे पहले वाले हरफ सही और साकिन को मुंतकिल कर देना है। अगर वाव पे पेश है तो पहले वाले को पेश दे देंगे, या पे ज़ेर है तो पहले वाले को ज़ेर दे देंगे। अगर वाव या पे ज़बर है तो पहले वाले को ज़बर देने के साथ वाव और या को आप अलिफ में चेंज करेंगे। ये पहली तब्दीली। दूसरी तब्दीली क्या होगी? छठे और 12वें सीखे में, जमा मुअन्नस के सीखों में ये तब्दीली होगी। ये क्या होगा कि यहाँ पे दो साकिन जमा हो जाएंगे, दो साकिन के जमा होने की वजह से आइनुल फ़ेल में जो हरफ इल्लत होगा उसे गिरा दिया जाएगा, जैसे कि हमने मिसालों में तफसील से बयान किया। अभी हम तत्बीक़ इबारत की तरफ चलते हैं। तत्बीक़ इबारत दूसरा कायदा, मुज़ारे में अगर आइनुल फ़ेल वाव मज़मूम या मकसूर, मज़मूम यानी उस पे पेश हो, या मकसूर यानी क्या मतलब उस पे ज़ेर हो, और इन दोनों से पहले वाला हर्फ सही और साकिन हो। सही क्या मतलब? यानी हरूफ इल्लत में से ना हो, अलिफ वाव या के अलावा कोई और हर्फ हो, पहले वाला हर्फ सही और साकिन हो तो आइनुल फ़ेल की हरकत इससे पहले वाले हर्फ को दे दी जाएगी। जैसे यक़वुमु में वाव पे पेश है, उससे पहले वाला काफ सही और साकिन है। यसीदु में या पे ज़ेर है, इससे पहले वाला हर्फ साद सही और साकिन है, तो हम इनकी हरकत को पहले वाले हर्फ को दे देंगे, पढ़ेंगे यक़ूमु और यसीदो हो जाएंगे। ये जब पेश या ज़ेर हो। लेकिन अगर ज़बर हो, अगर आइनुल फ़ेल की हरकत फ़तहा हो यानी ज़बर हो, ठीक है, और वाव या हो तो इसको अलिफ में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? इस हरकत को पहले वाले हर्फ में मुंतकिल करेंगे सही और साकिन में, और वाव और या को हम अलिफ में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे किताब में उन्होंने काफ़ी इख्तसार कर दिया, लेकिन कायदा इस तरह है, ज़रा तवज्जो करें। अगर आइनुल फ़ेल पे ज़बर हो यानी वाव या पे ज़बर हो और पहले वाला हर्फ सही हो साकिन हो, तो हम इस ज़बर को पहले वाले हर्फ में मुंतकिल करेंगे और वाव या को अलिफ में तब्दील कर देंगे। जैसे यनवामु से क्या है, हम यहाँ पे वाव की हरकत को नून को देंगे, बनेगा यनौमु, यनौमु, फिर इसके बाद वाव को अलिफ में चेंज कर देंगे, बन जाएगा यनामु। यहयबु, यहाँ पे देखें यहयबु, यहाँ पे या पे ज़बर है, इसको हम हा की तरफ चेंज करेंगे, बनेगा यहीबु, फिर इसके बाद या को अलिफ में चेंज कर देंगे, बन जाएगा यहाबू। अगर आइनुल फ़ेल की हरकत फ़तहा हो और वाव या हो तो उसको अलिफ से बदल दिया जाएगा, जैसे यनौमु और यनवामु और यहयबू बदल कर यनामु और यहाबू हो जाएंगे। ठीक है। ये मुज़ारे में एक तब्दीली होगी। अगली तब्दीली मुज़ारे में क्या होती है? फ़ेल अजवफ़ के जमा मुअन्नस के तमाम सीगों से, जमा मुअन्नस चाहे गायब का हो या मुखातब का हो, यानी छठा हो या 12वां सीगा हो, जमा मुअन्नस के तमाम सीगों से हरफ़ इल्लत
اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، جیسے یقومنا اور یصیدنا سے یقومنا اور یصیدنا بچ جائے گا، اور اسی طرح یخافنا سے کیا بچ جائے گا، یخفنا۔ اسی طرح ہم نے 12ویں صیغے کو بھی تفصیل سے درس میں بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں امر حاضر اور مضارع مجزوم اور جو باقی صیغوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔